شفق کی کہانی۔ نیلا خوف۔ اس نے کانپتی انگلی سے آسمان پر اللہ لکھا۔ گلی میں الیکٹرک پول سے ٹنگا کمزور روشنی کا بلب بڑھتے اندھیرے سے جنگ میں مصروف تھا۔ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ دسمبر کے وسط کی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں اترنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ اسے گلی کے سناٹے اور بند دروازوں کی پرواہ تھی، نہ ٹھنڈی ہوا کی۔ وہ نیم دیوانی سی دن میں کئی بار اسی طرح باہر نکل آتی۔ اسٹیشن سے آنے والی راہ پر گھنٹوں نظریں جمائے کھڑی رہتی۔ رکشے اور ٹیمپو کی آمد و رفت کتنی کم ہو گئی ہے، ٹرینیں بند ہیں اور خوف کا پرندہ نیچی اڑانے بھر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ابھی وہ کسی مکان کی چھت پر نمودار ہوگا اور پھر شہر پاگل ہو جائے گا۔ اس نے کئی بار بمبئی کے لیے ٹیلی فون کی لائن ملانی چاہی، مگر ہر بار مایوسی ہوئی۔ کاش اس کے پر ہوتے تو وہ مسافت کی پرواہ کیے بغیر اڑ کر وہاں پہنچ جاتی اور آدمیوں کے سمندر میں اس کی مہک سے اسے ڈھونڈ لیتی۔ سمندر کی صفائی کی مہم میں پانی کی تہ میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، اوپر ملاح جال لیے کچرا چھاننے کو بیٹھے ہیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والی نے اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ ان کو آ جانے دو، میں بل کے سارے پیسے ادا کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں بل کے لیے نہیں، تمہارے لیے کہہ رہی ہوں۔ اتنی ٹھنڈک میں اتنی رات گئے۔ عورت پیچھے چلتی گئی۔ اس نے مٹھی میں جکڑا کاغذ میز پر سیدھا کر دیا اور کانپتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کئی بار کی کوششوں کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کئی سیکنڈ بعد یا شاید کئی صدیوں بعد کسی نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہیلو کہنے سے پہلے وہ بولنے لگی، احمد صاحب ہیں؟ احمد صاحب کو فون پر بلا دیجیے۔ کون احمد صاحب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ جو پرچیز آفیسر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ کا فون نمبر دے کر گئے تھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کچھ گھبرائی آواز آئی، خدا کے لیے انہیں فون پر بلا دیجیے۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ میں ایک بار ان کی آواز۔ لائن کٹی نہیں تھی، شاید ریسیور میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ 1 سیکنڈ، 5، 10، 15۔ اب انہیں خبر دی ہوگی تو وہ کھانا چھوڑ کر دوڑے ہوں گے۔ اب ریسیور اٹھا کر ہیلو آشی کہیں گے۔ اللہ، کتنی دیر لگا رہے ہیں۔ وہ کیا جانے مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر ریسیور پر شور سنائی دیا، نعروں کی آوازیں تھیں۔ شاید پھر دھماکے ہوئے اور لائن بے جان ہو گئی۔ وہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں ریسیور کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے مرے ہاتھوں ریسیور رکھا اور میز پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں یہاں سکون سے بیٹھی ہوں اور وہ وہاں خونخوار درندوں میں گھرے ہوئے زندگی اور موت کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ کیا ہوا؟ بات ہوئی؟ عورت نے ہمدردی سے اس کا شانہ چھوا۔ چند ساعت میں وہ آگہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اپنی روح کے پاس پہنچ گئی تھی؟ بس ایک دیوار کا فاصلہ تھا، وہ فاصلہ بھی مٹ جاتا، مگر اسی وقت کرگسوں نے انہیں گھیر لیا۔ اس نے میز سے سر اٹھایا۔ دفتن اس کے دل میں شدید خواہش ہوئی کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا، مگر اب اسے نہ کسی چیز کی پرواہ تھی نہ خوف، جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ وہاں حملہ ہوا ہے، چاروں طرف آگ، دھواں اور شور ہے۔ خونخوار چہروں والے ہاتھوں میں مشعلیں لیے اس گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ راستہ مسدود دیکھ کر لوگ چھت کی طرف بھاگے ہیں۔ خبردار، کوئی چھت پر نہ جائے، پیچھے سے کسی آواز نے روکا ہے۔ اب کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ نہ زمین محفوظ ہے نہ آسمان۔ دروازے توڑے جا رہے ہیں۔ پروردگار، میرے سہاگ کی حفاظت کر۔ اس نے لرز کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے نہیں رہے تھے۔ یہی آسمان وہاں بھی ہے، مگر ایک حصے میں ستارے نہیں رہے ہیں، دوسرا دھوئیں اور آگ سے کجلایا ہوا۔ گھر پہنچی تو دونوں بچے جھگڑتے نظر آئے۔ امی، منٹو نے مارا ہے، دیکھیے امی، اس نے میری کاپی پر لکیر کھینچ دی ہے۔ اس نے غصے میں بیٹی کے کان اینٹھے، بیٹے کو تھپڑ لگایا اور بستر پر گر پڑی۔ اس کے کانوں میں کرگسوں کے چیخنے کا شور تھا، دھماکے تھے اور خونی مناظر۔ کوئی مدد آئی ہوگی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کون مدد کرے گا؟ سنا ہے کرگسوں کے شکاری
کرگسوں کے طرفدار ہو گئے ہیں۔ ایسے میں خدا ہی مدد کرنے والا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، روتے روتے دل کچھ ٹھہرا تو اسے بچے یاد آئے۔ دیر سے ان کی آواز نہیں آئی، شاید سو گئے، شاید کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کچن میں گئی، کھانا جیوں کا تیوں رکھا تھا۔ بیٹی کرسی پر سو گئی تھی، بیٹا بغیر لحاف اوڑھے ٹخنا پیٹ میں گھسائے گٹھری بنا سو رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ ہوتے تو کتنا غصہ ہوتے۔ تم حد درجے لاپرواہ ہو، تمہیں بچوں کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر بچوں کو سردی لگ گئی تو؟ بچے کیا جانے میں اذیت کے کس اندھیرے جنگل میں بھٹک گئی ہوں۔ اس نے بیٹے کی پیشانی چوم کر اسے لحاف اڑا دی، بیٹی کو اٹھا کر اپنے بستر پر لے گئی۔ میرے بچے، تمہارے بابا نہیں آئے، نہ جانے کس حال میں ہیں۔ آج کی رات ان پر بہت بھاری ہے، خدا کرے وہ اس سے بخیر و خوبی نکل آئیں۔ بچوں کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں کہ ان کے بابا اکثر سفر میں رہتے ہیں، مگر یہ سفر پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں منع کر رہی تھی، وقت معینہ گزر جانے دیجیے، پھر جائیے گا، مگر انہیں کمپنی کے نقصان کا خیال تھا۔ انہوں نے آنے والے خطروں کا پہلے کے حالات سے موازنہ کیا اور اسے سمجھایا، تم بیکار گھبراتی ہو، کچھ نہیں ہوگا، پہلے بھی کیا ہوا تھا۔ پھر میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سب کچھ ہے، مگر یہ مذہبی جنون نہیں ہے۔ اب اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ان کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ اس رات وہ سو نہیں سکی، بار بار اپنا دل ٹٹولتی، تشویش اور گہری تشویش، مگر جو ہونا ہے اب تک ہو گیا ہوگا، اور اب وہ سر جھٹک کر اس اندوہناک تصور سے بچنا چاہتی تھی۔ مگر ایک خون آلود ہیولا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ جاتی، کھڑکی کھول کر دور سڑک کو دیکھتی، کوئی آہٹ، کوئی سایہ، کوئی پرچھائی نہیں۔ وہ اپنی سماعت کو دور ٹرین کی آواز پر مرکوز کرتی۔ رات کے سناٹے میں ٹرین گزرنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی، مگر سارا شہر مردہ ہو گیا ہے، کتے بھی نہیں بھونکتے۔ وہ ٹی وی کھولتے ڈرتی تھی، خاص طور پر خبر کے وقت وہ بچوں کو ڈانٹ کر ٹی وی بند کروا دیتی۔ وہ خبر سنتے ڈرتی تھی اور اپنے من میں چاہتی تھی شاید اچھی خبر آ جائے، ممکن ہے امن قائم ہو گیا ہو، مگر ریڈیو اور ٹی وی کی خبروں سے صحیح صورتحال کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے مخصوص جملے ہیں، حالات کشیدہ مگر قابو میں ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے کسی بڑی واردات کی خبر نہیں ملی، مگر اخبار کچھ اور کہتے ہیں، اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج رات بھی اس نے خبر سنی تھی، مگر وہی گھسے پٹے اندھے جملے جسے ریسیور پر سنی گئی آوازوں نے جھٹلا دیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر ٹیلی فون کرنا چاہیے، رات کے وقت پیسے بھی کم لگتے ہیں، ہو سکتا ہے دھماکہ اور شور میرا وہم ہو، یا مدد آ گئی ہو، محلے والے سینہ سپر ہو گئے ہوں۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے لرزا دیا۔ دور کہیں گھڑیال نے رات کے 2 بجنے کا اعلان کیا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ لوگ سو گئے ہوں گے، ممکن ہے دروازہ نہ کھولیں، اور کہیں راستے میں پولیس والے مل گئے تو۔ جوان تنہا عورت اور رات کا سناٹا، اخبار میں چھپی کئی کہانیاں یاد آئیں تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ان کے پاس بھی تو ٹیلی فون نمبر ہے، آخر وہی فون کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں احساس نہ ہوگا کہ میں پریشان ہوں گی؟ اپنی بات غلط ہونے کے ملال میں بیٹھے ہوں گے۔ میں تو کسی بات پر انہیں شرمندہ نہیں کرتی، وہ بے وجہ تناؤ میں رہتے ہیں۔ میرے سامنے اپنی کسی بات کے غلط ہونے کا انہیں بے حد ملال ہوتا ہے۔ مجھے ان کی چاہت سے انکار نہیں، بلکہ یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے جیتے ہیں۔ یہ کوئی نفسیاتی گرہ ہے جو کبھی کبھی انہیں بیگانہ بنا دیتی ہے، اسی لیے چپ بیٹھے ہیں، مگر ہوں گے تب نہ۔ اس بےہودہ خیال پر اس نے خود کو کوسا، آخر وہ برا ہی کیوں سوچ رہی ہے؟ مگر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، سب کچھ غیر فطری لگتا ہے۔ فون پر کسی کا احمد صاحب کو نہ پہچاننا، بلانے پر کھانا کھانے کا بہانہ کرنا جبکہ وہ رات کو کھانا ہی نہیں کھاتے، پھر دھماکے، نعروں کا شور اور لائن کٹ جانا۔ اگر یہ سب سچ تھا تو پھر اب تک سارا کھیل ختم ہو گیا ہوگا۔ جلدی صبح بھی نہیں ہوتی، کیسی بیمار جیسی سسک سسک کر رات گزر رہی ہے۔ صبح مجھے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فون کرنا ہے۔ نہیں، بچوں نے رات بھی کھانا نہیں کھایا، انہیں جلدی ناشتہ دینا ہے۔ جنازہ جانے سے پہلے گھر والے کھانا نہیں کھاتے۔ جنازہ کب اٹھے گا؟ کون اٹھائے گا؟ کرفیو لگا ہوا ہے، یہیں سڑتی رہے گی یا پولیس والے کہیں گاڑ دیں گے؟
توبہ, یہ برا برا خیال کیوں ذہن میں آ جاتا ہے. اس نے سر جھٹک کر دوسری بات سوچنی چاہیے. جب وہ دلہن بنی تھی, سہاگ رات کی ایک ایک بات اسے اب تک یاد تھی. بھائی بھابھی کی بات, بھابھی کے آتے ہی کتنا بدل گیا اس کا بھائی. بچوں کی مستقبل کی بات, ان کا ارادہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے اور بیٹی کو سائنس پڑھانے کا ہے. اگر وہ نہیں رہے تو ان کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا. والدین مر چکے, بھائی بھائی خود اپنے مولی پتے سے بھاری ہیں. میں نے کتنی بار ان سے کہا تھا کہ مجھے ٹیچر ٹریننگ کروا دیجیے, میں بھی نوکری کروں گی. نوکری کرنے کی بات انہیں کیسی بری لگتی تھی. دن بھر ان کا منہ پھولا رہتا. انہیں منانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے. یہ آواز تو شاید ٹرین کی ہے. کئی دنوں بعد یہ آواز سنائی دی ہے. خدا کرے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اور وہ آ جائیں. اس نے گھڑی دیکھی, 4 بجنے والے تھے. اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو فجر کی نماز میں فرض سنت کا تناسب بھول گئی. شادی کے بعد آج وہ پہلی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی. شادی کے بعد آج پہلی بار وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی. اس گھر کا ماحول اسی حد تک اسلامی تھا کہ احمد عید بقرعید کی نماز پڑھ لیتے تھے. اسے پھر رونا آ گیا. وہ سجدے میں گری, روتی رہی, شوہر کی سلامتی کی دعا مانگتی رہی. کچھ اجالا ہوا تو وہ پھر ٹیلی فون والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. بہت دیر بعد دروازہ کھلا. اکتائی ہوئی نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. رات ٹیلی فون مل گیا تھا, ان سے بات بھی ہو جاتی. وہ جلدی جلدی بتانے لگی, مگر اسی وقت وہاں حملہ ہوا. ریسیور پر میں نے دھماکے اور نعروں کا شور صاف سنا تھا. پھر لائن کٹ گئی. عورت کچھ کہے بغیر دروازے سے ہٹ گئی. اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کسی کمرے سے مرد کی بڑبڑاہٹ سنی. یہ ٹیلی فون لگانا بھی مصیبت بن گیا ہے. وہ زہر کا یہ کڑوا گھونٹ پی کر ٹیلی فون کے پاس پہنچ گئی. احمد, تم نے میری بات نہ مان کر مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا ہے, اور اپنی خبر بھی نہیں دیتے. نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے سوچا. 1 بار 2 بار 10ویں بار اس نے نمبر ڈائل کیے, مگر سلسلہ نہیں ملا. تو وہ تھکے قدموں باہر نکل آئی. رات کی بات جھوٹ نہیں سچ تھی. اس پر پھر رقت طاری ہو گئی. راستے میں روتا دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے. اس نے شال میں منہ لپیٹا اور تیز چلنے لگی. بچے جاگ کر اس کے منتظر تھے. اس نے غور سے ان کے چہرے دیکھے. سنا ہے یتیموں کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. نہ جانے رات کی ڈانٹ کا اثر تھا یا کچھ اور. بچے بے حد سہمے ہوئے چپ چپ سے تھے. میرے بچے, میری جان. اس نے بے اختیار دونوں کو باہوں میں بھر لیا. تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں ملتی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بھرے ہوئے بچے بھی پھوٹ کر بہنے لگے. ماں بچوں کو روتا دیکھ کر روتی اور بچے ماں کو دیکھ کر. کیا ہوا بہن؟ رونا سن کر کئی پڑوسنیں آ گئیں. کوئی بری خبر آئی کیا؟ نہیں, کوئی خبر ہی نہیں آئی. اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی. پھر رات کے ٹیلی فون کے بارے میں بتانے لگی. کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی. پھر ایک بوڑھی خاتون نے سمجھایا, جب تک کوئی یقینی بات معلوم نہ ہو اس طرح خود کو ہلکان مت کرو. خدا نہ کرے کوئی بری خبر آ بھی جائے تو تمہیں ان بچوں کے لیے خود کو سنبھالنا ہوگا. ہمت سے کام لو. تب تک دوسری کچن کی طرف گھوم آئی تھی. لگتا ہے انہوں نے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. کھانا جیوں کا تیوں رکھا ہے. بوڑھی خاتون نے ہاتھ پکڑ کر اسے باتھ روم میں پہنچا دیا. نہ جانے زمانے کو کیسی آگ لگی ہے. تیسری نے بات کا رخ حالات حاضرہ کی طرف موڑ دیا. جس گھر کے مرد باہر کام کرتے ہیں سب پریشان ہیں. غضب خدا کا. مسجد بھی توڑی, مار بھی رہے ہیں. یہ 14ویں صدی ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے. ساری بلائیں باہر آ جائیں گی. اس نے ہاتھ منہ دھویا. بچے تو کھانے پر ٹوٹ پڑے مگر نوالا اس کے حلق سے اتر ہی نہیں رہا تھا. جنازہ جانے سے پہلے بڑی مشکل سے 1-2 نوالا پانی سے اتارا. پھر سب کے لیے چائے بنانے لگی. عورتیں چائے پی کر اور تشفی کے بول بول کر چلی گئیں. شہر میں کشیدگی کی وجہ سے وہ بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتی تھی. اخبار والا اخبار دے گیا تو وہ بے چینی سے رات کے حادثے کی خبر تلاش کرنے لگی. فلاں فلاں شہر کے اتنے نئے تھانہ چھیتر میں کرفیو. ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو 6 راؤنڈ گولی چلانی پڑی. بمبئی کے دنگے میں مرنے والوں کی تعداد اور بڑھی. وہ پوری خبر پڑھ گئی مگر اس علاقے کا کوئی ذکر نہیں تھا. ہم تک پہنچنے والے اخباروں میں تازہ خبریں کہاں ہوتی ہیں. ٹی وی کی آج کی خبر پرسوں کے اخبار میں ہوتی ہے. بجلی سپلائی بند تھی اس لیے وہ ٹی وی خبر نہیں سن سکی. صبح میں تو لائن مل جانی چاہیے تھی. شاید وہ گھر خاک کا ڈھیر ہو گیا ہو. کیسا بھیانک منظر ہوگا. جہاں تہاں بکھری ہوئی لاشیں, زمین پر بہا ہوا خون,
مدد کے انتظار میں دروازہ تکتی منجمد آنکھیں، خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں، آزا بریدہ جسم، ٹوٹے پھوٹے دروازے، نہ جانے کس کس کے مرد ہوں گے، اور بہت دور گھروں میں بیٹھی ان کی عورتیں میری ہی طرح نا واقف مگر پریشان ہوں گی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جائے گا، پھر رات آئے گی، صدیوں لمبی رات۔ زندگی کا کتنا بڑا حصہ اس طویل رات میں مل جاتا ہے۔ پھر صبح ہوگی، سوئم کا دن، نہ کوئی فاتحہ نہ درود سنا ہے۔ ایسی روحیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کیسی بدنصیبی ہے کہ بال بچوں کے ہوتے لاش لاوارث قرار دی جائے۔ مگر میں کیا کروں؟ درد سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ دوا گھر میں تھی مگر کھانے کو اس کا جی نہ چاہا۔ ناشتہ کر کے بچے کمرے میں چلے گئے تھے۔ پھر نہ وہ کھیلنے باہر نکلے، نہ ان کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کمرے میں گئی تو بچے تکیے میں منہ چھپائے سسک رہے تھے۔ شاید حالات کی سنگینی کا انہیں بھی احساس ہو گیا تھا۔ اس نے دل مضبوط کر کے ان کے سر سہلائے، بالوں میں انگلیاں پھیری۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ٹہلنے چلیں گے۔ بچوں نے حیرت سے ماں کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھے، پلنگ کے نیچے چپل ڈھونڈی اور منہ دھونے چلے گئے۔ وہ انہیں تیار کر کے باہر نکلی۔ اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا، دور ہوتا تب بھی کیا فرق پڑتا۔ راستے میں بچے چپ چپ سے رہے۔ آج گاڑی کا چلنا شروع ہوا ہے، کسی ٹرین کا کوئی وقت نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بمبئی سے گاڑی آئے اور اس میں وہ بھی ہوں۔ وہ اسٹیشن پہنچی تو کوئی گاڑی آئی ہوئی تھی، مسافر باہر نکل رہے تھے۔ اس نے قلی سے گاڑی کے متعلق پوچھا اور یہ جان کر کہ بمبئی میل ہے، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ نکاسی کے دروازے پر کھڑی ایک ایک مسافر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بیٹی گود میں تھی اور بیٹا انگلی پکڑے ہوئے۔ دفتن اسے لگا اس کے بدن پر پھٹی ہوئی میلی ساڑی ہے، بیٹا ننگے پاؤں ہے، بیٹی ایک چڈی پہنے ہوئے، اور وہ مسافروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ فلموں میں اکثر دیکھا ہوا منظر۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹ گئی۔ اتنی دور کے مسافر اسے نظر آتے رہیں مگر کوئی اسے نہ دیکھے۔ بھیڑ دھیرے دھیرے چھٹ گئی۔ گاڑی جا چکی تھی۔ گیٹ سے ٹی سی ہٹ گیا تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ مونگ پھلی والے، چائے اور بیڑی سگریٹ والے۔ کچھ دیر وہ خالی پلیٹ فارم پر ٹہلتی رہی۔ بچوں کے لیے مونگ پھلی خریدی مگر وہ گھر جا کر کیا کرتی؟ بے مقصد سڑکوں پر ٹہلتی رہی۔ پارک میں سناٹا تھا۔ ایسے خراب ماحول میں کوئی پارک میں کیا آئے؟ نہ جانے کب کچھ ہو جائے۔ اچھا ہے کچھ ہو ہی جائے، جب وہ نہیں رہے تو ہم بھی مر کھپ جائیں۔ بچوں نے پارک میں بھی دوڑ نہیں لگائی، نہ تتلیوں کے پیچھے بھاگے، نہ پھول توڑنے کو للچائے۔ ماں سے چپکے رہے۔ وہ بار بار اپنی کلائیاں دیکھتی۔ سرخ چوڑیاں گوری کلائیوں پر اچھی لگتی ہیں، احمد کو بہت پسند تھیں۔ اب سونی سونی کلائیاں کیسی لگیں گی؟ یہ رنگین چندیری وہ جے پور سے لائے تھے۔ اس نے ماں کو چوڑیاں اتارتے اور سفید ساڑی پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ سوئم نہیں کر سکتی تو آج تمام رات تلاوت کروں گی۔ جہیز کا قرآن شریف پتہ نہیں اندر سے کیسا ہے، کیڑے نہ لگ گئے ہوں۔ شام 4 بجے وہ گھر لوٹی۔ ابھی وہ دروازے کا تالا کھول ہی رہی تھی کہ پڑوسن آ گئی۔ بہن، تمہارے جانے کے بعد یہ ٹیلی گرام آیا ہے۔ ٹیلی گرام؟ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، سر سنسنانے لگا، پیر کانپنے لگے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں سے اتنی شدت سے دبایا کہ خون چھلکنے لگا۔ تو خبر آ ہی گئی۔ اس نے کواڑ مضبوطی سے تھام لیا۔ پڑوسن سہارا دے کر اسے اندر لے گئی۔ بیٹی سے پانی لانے کو کہا۔ پانی پی کر اس نے ٹیلی گرام دیکھا۔ احمد کے نہیں، اس کے نام تھا۔ کلائیاں پیشانی پر مار کر خود کو لہولہان کر لوں گی۔ لفافہ چاک کرتے ہوئے اس نے عہد کیا۔ ٹیلی گرام کی تحریر اس نے 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی۔ میں پونا میں خیریت سے ہوں، احمد۔